बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक इंतहाई तहलका खेज़ ख़बर के साथ हाज़िर है। लेकिन ख़बर शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हनी ट्रैप, आपने ये टर्म, इस इस्तिलाह का नाम सुन रखा होगा। ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस इदारे किसी दूसरे मुल्क की जैसे कहते हैं कि सियासी या सफारती या दिफाई शख्सियत को ट्रैप करने के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन के ज़रिए उनके साथ ताल्लुकात बनाते या बनवाते हैं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। माजी करीब में हमने पाकिस्तान में देखा कि बहुत मुख्तलिफ़ सियासतदानों की नाज़ेबा ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आईं, जिनको शायद अपने चैनल्स पर शेयर भी नहीं किया जा सकता, और उसमें मुख्तलिफ़ सियासतदान भी थे, सरकारी अहलकार भी थे, जजेस भी थे, कुछ रिटायर्ड और कुछ शायद उस वक्त के हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे। पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के काम किए जाते हैं, क्योंकि जो स्पाइंग है, जो जासूसी का जो शोबा है, उसमें हर काम उसको जायज़ समझा जाता है, क्योंकि आपने दुश्मन को ट्रैप करना होता है। अभी अमेरिका के एक सफ़ीर, जो कि 34 साल उनका जो है वो डिप्लोमेटिक करियर था, और वो बड़े मंझे हुए सफारतकार समझे जाते थे। पाकिस्तान में भी वो अमेरिका के सफ़ीर रहे, और पाकिस्तान में ही उनके बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सामने आए हैं। अब वो अमेरिका में कानून की गिरफ्त में है। इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में वो किस खातून जर्नलिस्ट के साथ उनके जिनसी ताल्लुकात थे, और सिर्फ़ एक खातून के साथ नहीं, और किस तरह उस खातून जर्नलिस्ट को, जो कि अब भी पाकिस्तान में सहाफ़त कर रही हैं, किस तरह उस खातून को मुबैना तौर पर उन्होंने एक स्कॉलरशिप पर अमरीका भिजवाया, $25,000 उसकी जो फ़ीस है वो अदा की या अदा करवाई। लेकिन इससे पहले आपको माजी में ले चलते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एक नामवर पाकिस्तानी एंकर, जो कि आजकल भी बड़ी नामवर एंकर हैं, ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा, उनके हवाले से भी एक स्कैंडल सामने आया था कि उस वक्त पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन के जो डिफेंस अटैची थे, जिसे हम दिफाई अताशी कहते हैं, कोई ब्रिगेडियर रैंक का कोई बंदा था, उसको बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान से बुलाकर बरतरफ किया। उसके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी हुई। उस पर इल्ज़ाम ये था कि वो पाकिस्तान की उस वक्त एक कालम निगार और एक सहाफ़ी, जो उस वक्त कालम निगार थी, सहाफ़ी थी, ज़ाहिर है उस वक्त पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स की भरमार नहीं थी, शायद एक PTV के प्रोग्राम में वो आती थी खातून, लेकिन उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, उस खातून के नाजायज़ ताल्लुकात थे ब्रिटिश डिफेंस अटैची के साथ, या वाइस वर्सा उसके ताल्लुकात थे उस खातून जर्नलिस्ट के साथ। मैंने लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल किया है। इसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई थी, और उन दिनों उस खातून का नाम भी लिया गया था, क्योंकि खातून का नाम ब्रिटिश इंक्वायरी में आया था। और आपको पता है कि उनकी जो MI6 है, जो बैरून मुल्क बरतानवी जो खुफिया एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी जो काम करती है, उसको MI6 कहते हैं। जो बरतानिया के अंदर जो काम करती है जो एजेंसी, उसको MI5 कहते हैं, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। अब उन खातून से ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि उन खातून के बारे में भी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर शायद कयास ये था कि ISI, ये बरतानिया की तहकीकात हैं, कि शायद उस खातून को ISI ने प्लांट किया था उस अपना डिफेंस अटैची को ब्लैकमेल करने के लिए, या उससे राज उगलवाने के लिए, या उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए। और फिर उस खातून पर यह भी एक दाग लग गया कि वो ISI की एजेंट है, जिस तरह मैंने कहा कि वो अब भी आपको टेलीविज़न की स्क्रीनों पर नज़र आती हैं। तो ये एक मामूल की कार्रवाई समझी जाती है इस तरह के इदारों में, इस तरह के ऑपरेशन में। अब आते हैं जनाब रिचर्ड ऑल्सन
جو پاکستان میں 2013 سے 2015 تک پاکستان میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جب پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس دوران اب ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں، سب سے پہلے جو ان کے خلاف جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ساس، اچھا یہ رچرڈ اولسن آلریڈی میرڈ تھے، یعنی یہ اس وقت یہ خود بھی شادی شدہ تھے، ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی ڈپلومیٹ تھیں، وہ اس وقت لیبیا میں سفیر تعینات تھیں، یعنی پاکستان میں وہ نہیں رہتی تھیں، اور رچرڈ اولسن جو ہیں وہ اس وقت ان کی جو ساس ہیں ان کو دبئی کے جو امیر ہیں یا دبئی کے جو رولر ہیں شیخ محمد بن راشد المکتوم، انہوں نے $60,000 مالیت کی ڈائمنڈ جولری ان کو تحفے میں دی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ ایک ان پر یہ الزام ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ایک خاتون صحافی کے ساتھ ان کے ناجائز یا جنسی تعلقات تھے، اور انہوں نے اپنے یہ جنسی یا ناجائز تعلقات کے حوالے کے یا بارے میں اس وقت کے جو CIA کے جو اسٹیشن چیف تھے ان کو آگاہ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی اور اپنے ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پر لگایا۔ یہی نہیں، وہ جو خاتون دوست تھیں ان کی رچرڈ اولسن کی، ان کو ایک پاکستانی امریکی تاجر جو ان کے دوست تھے ان کے ذریعے ان سے پیسوں کو بندوبست کروایا، $25,000۔ نیو یارک میں ایک کولمبیا یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک جرنلزم کا کورس کروانے کے لیے اس خاتون کو وہاں پر بھجوایا، اس کی رقم اس پاکستانی بزنس مین نے ادا کی، اور وہ پاکستانی بزنس مین اس وقت امریکہ کی ایک جیل میں ہے۔ اس الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ جو الیکشنز ہوئے تھے امریکہ میں اس میں غیر قانونی طور پر ڈونیشن اکٹھی کی تھی، اور کچھ ایسے غیر قانونی معاملات تھے جس میں وہ ملوث پائے گئے، اور بالآخر ہی اینڈڈ اپ ان جیل۔ یہی نہیں، رچرڈ اولسن نے دوران تحقیقات اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے ایک سے زائد خواتین کے ساتھ پاکستان میں، یعنی اسلام آباد میں یا پاکستان میں ایک سے زائد خواتین کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے، جس کا انہوں نے ذکر کر رکھا تھا کہ وہ ان خواتین سے ڈیٹ، اب کیا کہیں کہ ڈیٹ مار رہے تھے، یا ہی واز ڈیٹنگ سم ویمن، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے CIA چیف کو بتا دیا، اسٹیشن چیف کو بتا دیا تھا، جبکہ اسٹیشن چیف نے کہا کہ اس کی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی تھیں کہ وہ کن سے ڈیٹ کر، مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا سفیر جو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی ملک کا ایک ڈیفنس اٹیشی وہاں اس سفارت خانے میں اس کی تعیناتی ہوتی ہے، اور امریکہ کے معاملات میں امریکہ تو باقاعدہ ایک اپنا CIA کا ایک جو ہے وہ سینئر جو آپ کہہ لیں کہ آفیسر اس ایمبیسی میں تعینات کرتا ہے یا اس ملک میں تعینات کرتا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سفارتکاروں پر بھی نگاہ رکھنا کہ ان کی حرکات اور سکنات کیا ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ امریکہ کا پرپس سرو کر رہے ہوں، وہ جس ملک میں تعینات ہیں اس کے لیے کوئی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رچرڈ اولسن پر ایک اور الزام ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی سے جو کہ پرشین گلف یا مڈل ایسٹ کی ایک کمپنی ہے اس کی ریپرزنٹیشن کی، قطر کی نمائندگی کی، اس کے لیے لابینگ کرتے رہے، جس کے لیے انہیں لندن میں ایک انٹرویو کے لیے جانا پڑا، اور اس انٹرویو کا بندوبست یعنی $25,000 کا جو ٹکٹ ہے امریکہ سے لندن اور پھر اس کے بعد قطر، وہ بھی اس کمپنی نے فراہم کیا۔ یہ ان کی اس کانٹریکٹ یا اس قانون کی خلاف ورزی تھی کہ کوئی سفارتکار جب ریٹائر ہو جاتا ہے اسے کول آف پیریڈ کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے بعد وہ 5 سال تک وہ کسی بغیر اجازت کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اجازت تھی، یعنی وہاں کی وزارت خارجہ کی اجازت سے، کہ وہ کسی دوسری جگہ اس طرح کا یعنی لابیسٹ کا یا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ پروسیڈنگز جاری ہیں، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں ان کو سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ 6 مہینے کی یہ سزا ہو سکتی ہے قوانین کے مطابق، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنسی تعلقات کا جو معاملہ ہے شاید اس پر ان کو سزا نہ سنائی جائے۔ ان کو اگر سزا سنائی جائے گی تو ان کا وہ قانون جس قانون کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، ایک تو یہ کہ $60,000 کی جو جیولری تھی جو دبئی کے رولر نے، حکمران نے ان کی ساس کو دی، اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ملازمت کے بعد یعنی 2016 میں یہ ریٹائر ہوئے تھے، 2017 میں انہوں نے وہ لابینگ کی، اس کا بتایا نہیں،
اور اس حوالے سے کیونکہ وہ 5 سال کی مدت انہوں نے پوری نہیں کی، تو ان 2 کیسز میں ان کو 6 مہینے کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے سزا جسے سسپینڈڈ سینٹنس کہتے ہیں، ان کو جیل نہ جانے دیا جائے، ان کو ضمانت پر، بیل پر، ان کو پیرول پر، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، باہر رکھا جائے، لیکن ایک کیریئر ڈپلومیٹ جس کا ایک شاندار کیریئر تھا امریکہ کے وزارت خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، 34 سال کا برائٹ بریلینٹ جیسے کہتے ہیں ڈیکوریٹڈ ڈپلومیٹ، ہی اینڈڈ اپ ان دس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی جو ہیں یا دیگر ممالک کے جتنے بھی جو سفراء ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں مختلف ممالک میں ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی حرکات اور سکنات ہوتی ہیں وہ نوٹ کی جاتی رہتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کے سفارتکار بھی دیگر ممالک میں جو کچھ الللے تللے کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ریڈار پر رہتے ہیں، اور جو ہی کوئی غیر قانونی حرکت ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی گرفت میں لایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستانی خاتون کا نام، یہ دوسری خاتون ہے جس کا نام آیا ہے، پتہ نہیں اور کتنی اس طرح کے کام کرتی ہوں گی صحافت کے لبادے میں کسی کی ایجنٹ بن کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور خاتون کا نام ظاہر ہے جرنلسٹک جو سرکلز ہیں ان میں سب کو معلوم ہے، تو میں نے دونوں خواتین کا نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ دوسروں کے گناہوں، عیبوں یا پر اگر آپ پردہ ڈالیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں اور عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔